الحمد لله وكفى وسلام على النبي المصطفى وعلى آله المجتبى وعلى أصحابه المقتنع وعلى من اتبع بالهدى أما بعد. عزیز بھائیو، دوستو اور بزرگو، آج سورہ احقاف سے لے کر سورہ زاریات تک تراویح کے اندر ان صورتوں کی تلاوت ہوئی ہے. سب میں پہلے سورہ احقاف، جس کا نزول مکہ مکرمہ زاد اللہ شرفہا وعزہا میں ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صورت میں گھنٹی کی چوٹ یہ فرماتے ہیں کہ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ یہ کتاب اس اللہ کی جانب سے نازل کی ہوئی ہے جو اللہ زبردست اور حکمت والے ہیں. جب اس اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے تو پھر لوگ کیوں شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور کیوں یوں کہتے ہیں کہ جب ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ھذا سحر مبین، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کھلم کھلا جادو کر دیا ہے، یا انہوں نے کسی بات کو اپنے دل سے گھڑ لیا ہے. اس کا جواب یوں دیا گیا کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی انبیاء آئے ہیں، میں تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی کی اتباع کرتا ہوں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ پر وحی بھیجتے ہیں میں اسی کو بیان کرتا ہوں. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اس بات کو بیان کیا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسان کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرمائے. حملتہ امہ کرہا، کہ جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں تھا ماں کس تکلیف و مشقت کے ساتھ اس کو لیے پھرتی تھی. جب بچہ پیدا ہو رہا تھا تو کیا تکلیف تھی، پھر دودھ پلانے کا زمانہ اور وہ ساری چیزیں. ایک مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں کہا کہ اللہ، جنت میں میرا ساتھی کون ہے؟ جنت میں میرا کوئی بہت بڑا عابد، زاہد، متقی، تہجد گزار، بڑا علامہ، بڑا محدث، بڑا شیخ. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، وہ جو قصائی ہے نا، قصائی گوشت بیچتا ہے، وہ تمہارا ساتھی ہوگا جنت میں. قصائی؟ ہاں. تو کہاں ملے گا؟ کہ فلاں گاؤں میں جاؤ، وہ گوشت کی دکان ہے، گوشت بیچ رہا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے وہاں، دیکھا کہ وہ گوشت بیچ رہا ہے. حضرت موسیٰ نے اس سے کچھ نہیں کہا کہ میں موسیٰ ہوں، میں نبی ہوں اللہ کا. حضرت موسیٰ بیٹھ گئے وہاں. دن بھر اس نے گوشت بیچا، شام ہوئی دکان بند کیا، تھوڑا سا گوشت لیا، گھر آیا. حضرت موسیٰ اس کے پیچھے گھر پہنچا، اس نے گوشت کو لیا، اس کو صاف کیا، پکایا. ایک ضعیف بوڑھی عورت جس نظر بھی نہیں آتا تھا، اس کو اٹھایا، سہارا دیا، اس کے منہ میں لقمے ڈالے، پھر سہارا دیا، پھر لقمے ڈالے، پھر لٹا دیا. اس عورت نے کچھ منہ سے بڑبڑ کیا. حضرت موسیٰ نے کہا بھائی یہ کون ہے؟ کہ یہ میری ماں ہے. کہ جب تو لقمے دے رہا تھا تو کچھ منہ سے کچھ کہہ رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی؟ کہ جب بھی میں منہ میں لقمے ڈالتا ہوں وہ یوں کہتی ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا.
کہ بات بالکل صحیح ہے، میں موسیٰ ہوں اور تو جنت میں میرا ساتھی بننے والا ہے۔ ماں باپ کی قدر آدمی کو مرنے کے بعد ہی ہوتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عاد علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ حضرت عاد نے جب اپنی قوم کو ڈرایا اور یوں کہا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو ورنہ عذاب آ جائے گا۔ چنانچہ آتا ہے روایات کے اندر فَلَمَّا رَآهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، جب اس قوم نے دیکھا کہ سامنے سے جو ہے پانی کے بادل آ رہے ہیں تو یوں کہا ذا عارض ممطرنا، یہ تو بارش ہے، برسنے والی ہے، یہ تو بارش ہے۔ لیکن خدا میں وہ طاقت اور وہ قوت ہے کہ بڑے سے بڑے سپر پاور بھی خدا کے سامنے زیر ہو جاتے ہیں، اور آج بھی زیر ہو رہے ہیں۔ کیا گیا جو یوں کہتے تھے کہ انا ربکم العالی، سب میں بڑے ہم ہیں، ہم سے بڑا کوئی سپر پاور نہیں، اور خدا بتلا رہا ہے تنکوں کی طرح اڑا رہا ہے کہ ھذا عارض ممطر، تو بارش ہے، برسے گی۔ وہ بارش نہیں تھی، قرآن کہتا ہے هو ما استعجلتم به ریح، اس کے اندر ایک طوفانی ہوا تھی۔ اس طوفانی ہوا نے کیا کیا، اس قوم عاد کو ایسے پچھاڑ کے رکھا جیسے کوئی شخص کھجور کے درختوں کو کاٹ کے ڈالتا ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس مجرم قوم کا کیا حال ہوا۔ اس کے بعد اللہ خود فرماتے ہیں کہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتا، کوئی کتنا بڑا سورما ہو، اللہ کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے، اس کی طاقت قوت تو الگ ہی ہے۔ اس کے بعد سورہ محمد شروع ہوئی، اور سورہ محمد کے اندر جہاد اور قتال کے بہت ساری چیزیں بیان ہوئی، جو یہاں پر اس کو بیان کرنے میں بہت لمبا وقت ہوگا، لیکن آگے یہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اندر کچھ لوگ منافق بھی ہوتے ہیں، اور منافق کسے کہتے ہیں؟ زبان پر تو ایمان ہے، اندر ایمان نہیں ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بتلا سکتے ہیں یہ منافق ہے، اور بعض منافق آپ کو بتلا بھی دیے گئے تھے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، وہ منافق بات جب کرتے تو بات میں ایسا معلوم ہوتا بڑی نرمی ہے، حالانکہ چاپلوسی ہوتی ہے، دو رخی بات ہوتی ہے۔ چنانچہ صحابہ بہت ڈرا کرتے تھے اس بات کو کہ ایسا نہ ہو کہ منافقوں کے اندر ہمارا نام آ جائے، ہماری اس فہرست میں ہمارا نام آ جائے۔ آگے سورہ فتح نازل ہوئی، اور سورہ فتح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ جا رہے تھے اس نیت سے کہ عمرہ کریں، اور کوئی ارادہ نہیں تھا آپ کا۔ جب مشرکین مکہ کو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں مکہ میں، طواف کریں گے اور سعی کریں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا راستے میں حدیبیہ پر۔ باتیں ہوتی رہی، میٹنگیں ہوتی رہی، کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سال آپ چلے جائیے، آئندہ سال آئیے۔ احرام مان لیا تھا آپ نے، قربانی کے جانور بھی ساتھ میں تھے۔ صحابہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نیچے جھک کر صلح کیوں کر رہے ہیں، کہ آئندہ سال آئے گی، ٹھیک ہے۔ عمر فرماتے ہیں کبھی میرے دل میں اسلام کے بارے میں شک نہیں آیا، اس وقت موقع پر شک آ گیا تھا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واپس ہونا
پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لایا، اور ایسا مکے میں آپ آئے کہ پھر یوں فرمایا کہ یہی وہ فتح تھی کہ حدیبیہ میں تم جھک گئے تھے، لیکن آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو بلند و بالا بنایا ہے۔ پھر وہاں پر بہت سارے واقعات پیش ہوئے ہیں، اس میں تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے مکہ بھیج دیا تھا کہ جا کے خبر لو مسلمانوں کے جو وہاں رکے ہوئے ہیں، کسی نے خبر کر دی کہ عثمان شہید کر دیے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیت جو ہے ایک درخت کے نیچے صحابہ سے بیعت لی تھی مرنے اور مارنے پر، عثمان نہیں تھی، تو پھر آپ نے اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھا اور کئی عثمان کی طرف سے بیعت۔ بہرحال وہ اسی کو فرمایا لقد صدق اللہ رسول الرؤیا بالحق، کہ اللہ نے اپنا خواب آپ کا خواب سچ کر دکھایا۔ لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ، کہ قریب آپ مسجد حرام میں جائیں گے، آپ کے سر کے بال مونڈے ہوئے ہوں گے، یا بعض کے سر کے بال جو ہے کٹے ہوئے ہوں گے، اور جو ہے پھر جو ہے مکہ مکرمہ جا کر آپ پھر طواف کریں گے۔ اس کے بعد سورہ حجرات شروع ہوئی ہے۔ حجرات اصل میں کہتے کمروں کو، کمروں کو آ گیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے 9 کمرے تھے، 9 کمرے، کوئی بہت بڑا وہ نہیں تھا، بہت بڑی بلڈنگیں نہیں تھیں، بلکہ روایت میں یوں آتا ہے کہ ایسے کمرے تھے کہ 7 فٹ اس کی اونچائی، 7 فٹ، اور اوپر چھت جو تھا وہ کھجور کا تھا، کھجور کے پتوں کا۔ کسی بادشاہ کے زمانے میں جب مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی تھی تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے سارے کمرے گرا دیے گئے۔ اس دن مدینے میں ایسا معلوم ہو رہا تھا قیامت قائم ہو گئی۔ جن کمروں میں حضور آرام کرتے تھے، جن کمروں میں جبرائیل وحی لے کے آتے تھے، جس کمرے میں عائشہ لیٹی ہوتی اور جبرائیل وحی لے کے آتے تھے، وہ کمرے گر گئے تھے۔ وہ کمرے وہ اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سورت قرآن میں اتار دی ہے ان کمروں کے نام پر، سورہ حجرات، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے۔ فرمایا کہ ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ ایمان والو اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند مت کرو، زور سے مت بولو نبی کے سامنے، حتیٰ کہ سلام پڑھنے بھی جاؤ تو آہستہ سے، آپ قبر میں حیات ہیں۔ لیکن آج تو فیشن نکل گیا صاحب، سلام پڑھنے کیا جائیں گے، وہاں تو موبائل سلام پڑھ رہے، تصویر لے رہے، لعنت ہو ایسے، کیا گیا جو نبی کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ بعض لوگ دیہات کے آتے تھے اور آ کے آواز لگاتے تھے یا محمد یا محمد، آپ آرام کر رہے، ہو سکتا وہی آ رہی، تو اللہ نے ان کو ادب سکھایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ کو اپنے کمروں سے آواز دیتے ہیں ان کو ایسا نہ کرنا نہیں چاہیے حتیٰ کہ آپ خود آ جائے، نکل جائے۔ اس کے بعد پھر کچھ احکامات بیان فرمائے ہیں، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کوئی کسی کا مذاق نہ ہوا، نہ عورتوں کا، نہ مرد کا، نہ مسلمان کا، حتیٰ کہ کافر کا، اور کتابوں میں لکھا ہے جانور کا مذاق اڑانا بھی جائز نہیں۔ کوئی جانور لنگڑا ہے، اندھا ہے، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جانور کا مذاق اڑاؤں، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ خدا مجھے وہ جانور نہ بنا دے۔ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمیں کیا۔ پھر آگے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو۔ آج کے مسلمانوں میں بہت چیزیں ہیں، بدگمانی جی، اور بدگمانی میں کچھ چیز معلوم بھی ہو گئی، اس کی غیبت،
اس کو بیان کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد سورہ قاف شروع ہوئی، اور سورہ قاف کے اندر بھی وہی بیان کیا کہ کیسے ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور کیسے اپنے آسمان کو بنایا ہے، زمین کو پھیلایا ہے، اور اس کے اندر ہر قسم کی جوڑے اگائے ہیں۔ پھر مختلف قوموں کو بیان کیا، قوم نوح کو، قوم سمود کو، قوم عاد کو، قوم فرعون کو، قوم لوط کو، اور آگے فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کے دل میں جو وساوس آتے ہیں ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ آپ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دل میں کیا ہے، میرے دل میں کیا ہے، آپ کے دل میں کیا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شہرک سے زیادہ اس کے قریب ہیں۔ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، کہ دائیں اور بائیں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، آدمی جو کچھ کہہ رہا ہے فرشتہ لکھ رہا ہے، چوکنا ہے، نگراں بنا ہوا ہے۔ کب تک ہوگا؟ موت آئے گی۔ پھر فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، آ گئی موت کی سکرات، آئیں گے۔ کون سی سکرات؟ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، جس سے تو ڈرا کرتا تھا۔ پھر سکرات آئیں گی، موت آئیں گی، سور پھونکا جائے گا، اور پھر ہر شخص کے ساتھ اس کے نام اعمال ساتھ میں ہوں گے، اور اللہ فرمائیں گے لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، کہ تو غفلت میں پڑا ہوا تھا، موت پر پردہ ہٹ گیا ہے۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اب تیری نگاہ تیز کر دی گئی ہے، دیکھ لے کیا دیکھنا ہے، کیا کر کے آیا۔ پھر روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہاں آپس میں ایک دوسرے سے لوگ جھگڑا کریں گے، ہم تیری وجہ سے جہنم میں آئے، ہم تیری وجہ سے آئے۔ اللہ فرمائیں گے لا تختصموا لدی، کوئی جھگڑا مت کرو، سب اپنے اعمال کر کے آئے ہیں، اور میں کوئی بات کو بدلنے والا نہیں ہوں۔ وما انا بظلام للعبید، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اب بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، ایک چیخ چنگار پکار ہوگی قیامت کی، جو حق کی بنیاد پر ہوگی، بادل پھٹ جائے گا، اور لوگ ایسے نکلیں گے قبروں سے سراع، جیسے ٹڈی نکل رہی ہے، ٹڈی کے جھنڈ کے جھنڈ نکل رہے ہیں، پتنگوں کے جھنڈ کے جھنڈ نکل رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں علینا یسیر، مرنا، مر کے اٹھانا ہمارے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کی آخرت کو بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس رمضان کے آخری عشرے میں ہم تمام کی مغفرت فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہمارے ماں باپ رشتہ داروں کی مغفرت فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس آخری عشرے میں جو کچھ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے اللہ اس کو اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔